الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس کا شان نزول آپ تمامی حضرات سماعت فرما لیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے اپنی سب سے محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ ان میں سب سے مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے، اور ان کا سب سے محبوب مال بیروہا نامی باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا پانی نوش فرماتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے کسی چیز کو خرچ نہ کرو، اور میرے نزدیک سب سے محبوب مال یہی بیروہا کا باغ ہے، لہٰذا میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخن بخن ذالک مال ربیح، ذالک مال ربیح، واہ واہ، یہ تو بہت نفع والا مال ہے، یہ تو بہت نفع والا مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہتر ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے مراجع صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب لن تنالوا البر حدیث نمبر 1461 2318، اور صحیح مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 998، تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 92، تفسیر طبری تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں آپ تمامی حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے نام پر شرعی مقدمہ پیش کرنا قرآن پر جرت ہے۔ سید شمیم الدین منعمی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولا کائنات کو جب حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کی خبر ملی تو گویا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہر مرتبہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبوب چیز یعنی خلافت کو چھوڑ دیا، اور جس جملے پر محفل میں داد دی جا رہی ہو، نعرے بلند ہو رہے ہوں اور تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہوں، وہاں اس پر اعتراض کرنا یا اس کا حوالہ طلب کرنا بے معنی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ سوال اٹھانے والے پر فوراً نازبیت کا فتویٰ چسپاں کر دیا جائے یا اسے سادات کا گستاخ قرار دیا جائے۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان کئی وجوہ سے باطل اور ناقابل قبول ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور صحابہ کرام کے عمل سے واضح فرما دی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب باغ بیروہا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ کسی ایک صحیح حدیث، کسی ایک صحابی، کسی ایک تابعی، کسی ایک امام تفسیر سے یہ ثابت نہیں کہ اس آیت کا تعلق مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مسئلہ خلافت سے ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ حضرت مولا کائنات نے 3 مرتبہ خلافت چھوڑ دی، پہلے یہ ثابت کرنے کا محتاج ہے کہ خلافت تینوں مرتبہ انہی کا حق تھی۔ قرآن کی کون سی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صحیح حدیث، حضرت مولا کائنات کا کون سا صحیح قول یا کسی صحابی کا کون سا اجماع اس دعوے پر موجود ہے؟ اگر دلیل نہیں تو یہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ تیسری بات، اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اجماع صحابہ سے قائم ہوئی، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت بھی اجماع اور شورا سے ثابت ہوئی۔ حضرت مولا کائنات نے تینوں کی بیعت کی اور قاضی، مشیر اور معاون رہے۔ اگر خلافت ان کا منصوص حق ہوتی تو اس حق کو چھپانا جائز نہ تھا۔ چوتھی بات
اس بیان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت مولا کائنات کی محبوب چیز لے لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ یہی وہ مقدمہ ہے جس پر شیعہ نظریہ امامت قائم ہے۔ اہل سنت و جماعت اس مقدمے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ پانچویں بات، قرآن کی آیات کو پہلے سے گڑھے ہوئے تاریخی تصور پر منطبق کرنا تفسیر نہیں بلکہ اپنی رائے قرآن پر تھوپنا ہے۔ ائمہ تفسیر نے واضح فرمایا کہ قرآن کریم کی تفاسیر قرآن، حدیث، آثار صحابہ اور اقوال سلف سے ہوگی، نہ کہ خطیبانہ انداز سے۔ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہے کہ چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے برحق خلیفہ ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ترتیب کو بدلنے یا اس پر شبہ ڈالنے والا ہر استدلال مردود ہے، خواہ وہ کتنا ہی جذباتی انداز میں پیش کیا جائے۔ اس مقام پر کی گئی گفتگو تفسیر بالرائے کے دائرے میں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اس سے ایسا مفہوم لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلافت کی طلب یا خواہش تھی۔ مجھ فقیر کے نزدیک یہ مفہوم نہ صرف محل نظر ہے بلکہ اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد و اکابر اہل سنت کے منہج کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی خلافت کی طلب یا خواہش کا اظہار نہیں فرمایا۔ جب طلب و خواہش ہی ثابت نہیں تو پھر یہ کہنا کہ اسے قربان کر دیا کس معنی میں درست ہوگا؟ خصوصاً جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کو اس مفہوم پر منطبق کیا جائے تو بظاہر یہی لازم آتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلافت محبوب اور مطلوب تھی، پھر آپ نے اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ترتیب خلافت برحق ہے اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت اسی ترتیب کے مطابق حق اور برحق ہے۔ یہ تصور کہ خلافت دراصل علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا حق تھی اور آپ نے وہ حق خلفائے ثلاثہ کے حق میں قربان کر دیا، اہل سنت کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل ماننے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے جو کہ اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے۔ لہٰذا مما تحبون سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ گویا حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلافت کے طالب یا خواہش مند تھے، محض ایک علمی نقطہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس نوعیت کی تفسیر معتبر کتب تفسیر یا شروح میں موجود ہے تو ازراہ کرم اس کا حوالہ پیش فرما دیا جائے تاکہ اہل علم بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ بصورت دیگر اس تعبیر پر نظر ثانی ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اب ایک سوال حضرت علامہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ حسنیہ سرکار کلاں اور سربراہ اعلیٰ جامع اشرف سے ہے کہ آپ کی جانب سے یہ دوہرا معیار آخر کیوں؟ ایک وقت تھا کہ جب کسی موقع پر حضرت سید محمود اشرف صاحب قبلہ کی سرپرستی میں باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ بعض مشکوک افراد سے اہل سنت و جماعت کو ہوشیار رہنا چاہیے، انہیں اسٹیج نہ دیا جائے، ان کی تائید و حمایت نہ کی جائے اور عوام کو ان کے فتنوں سے بچایا جائے۔ اس وقت یہ موقف بڑے زور و شور سے پیش کیا گیا اور اہل سنت کے عوام نے اور خواص نے اس کے اعتماد کے ساتھ قبول بھی کیا۔ لیکن آج حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی مشکوک افراد نہ صرف اسٹیج پر باعزت جگہ پا رہے ہیں بلکہ آپ کے بغلگیر ہیں، ان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور انہیں عوام کے سامنے قابل قبول شخصیات کے طور پر پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ طرز عمل عام اہل سنت کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ سادہ اللہ عوام آخر کس بات پر اعتماد کرے؟ پہلے والے اعلامیے کو درست مانے یا آج کے عملی رویے کو؟ جب ایک ہی مسئلے پر مختلف اوقات میں بالکل متضاد رویے اختیار کیے جائیں تو عوام کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اہل علم اور ذمہ داران ملت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے پر کھل کر وضاحت کریں تاکہ عوام
شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں۔ دین کے معاملات میں اصول، دیانت اور یکساں معیار سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر فیصلے شخصیات، مصلحتوں یا وقتی حالات کے تابع ہو جائیں تو اعتماد مجروح ہوتا ہے اور انتشار جنم لیتا ہے۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر پہلے موقف حق پر مبنی تھا تو آج اس سے انحراف کی وجہ واضح کی جائے۔ اگر حالات یا حقائق بدل گئے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ امت کے سامنے رکھے جائیں۔ شفافیت اور اصول پسندی ہی اہل سنت کے اعتماد کو برقرار